اس کی ضمانت ہوئی ہے، پرماننٹ نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود چلے ایک کی ہوئی ہے، 8 آدمی تو اور ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، ان کے اٹارنی یہ چاہتے ہیں کہ وہ گرفتار نہ ہو، ان کو تحفظ کریں، تو میں آپ کے اس معزز ہاؤس سے پھر میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، میں ایز اے پروٹیسٹ ہاؤس سے واک آؤٹ کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسٹر اسپیکر، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ میں بول سکتا ہوں؟ جی جی۔ مسٹر اسپیکر، میں ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے کچھی کے اندر 12 نومبر کو، زمین کے تنازع پر 3 آدمی کو قتل کر دیا گیا، 2 آدمی شدید زخمی ہوئے، ان کو سندھ لے جایا گیا جن کو 3-3 4-4 گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ مسٹر اسپیکر، اس واقعے سے پہلے میں نے ان سے ریکویسٹ، وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے کوئٹہ چلے جائیں پریس کلب میں، اور اپنا جو آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا جو ایشو ہے، پریس کلب میں جا کے جائیں، کیونکہ جن اشخاص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں ان کا تعلق رولنگ باب پارٹی سے ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے کہنے پہ انتظامیہ یا گورنمنٹ ان کو روکے گی یا ان کو زیادتی سے روکے گی یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی۔ اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ گورنمنٹ کو مطلع کر چکے تھے، ڈپٹی کمشنر کو بھی، کمشنر کو بھی، اور مختلف اداروں کو بھی وہ لکھ چکے تھے۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمارے گھروں کے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے، اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ مسلح لوگ چاروں طرف ہمارے گھروں کے بیٹھ گئے، ہمیں پینے کا، کیونکہ وہاں پہ تالاب ہے، وہاں کنویں نہیں ہوتے، تو وہاں نہ ہمارے مال مویشی جا سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے جا سکتے، نہ عورتیں جا سکتی ہیں، ہمیں قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن 12 نومبر کو ان کی کھڑی فصلوں کو کاٹنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں مسلح لوگ ان کی فصل کاٹنے لگے۔ انہوں نے جب جا کے اپنی فصل روکنے کی کوشش کی تو 3 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں وہ شخص بھی تھا بد نصیب جس نے آ کے یہاں کوئٹہ پریس کلب میں اس امید پہ پریس کانفرنس کی کہ میری داد رسی ہوگی، مجھے انصاف ملے گا، قانون میری مدد کرے گا، اسٹیٹ جس کو یہ ہمارے کچھ دانشور لوگ کہتے ہیں یہ ماں کی طرح ہوتی ہے، شاید یہ ماں مجھے تحفظ دے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک آدمی نے بڑی اچھی مثال دی، کہتے ہیں یہ جو بندر ہوتے ہیں نا، اگر وہ آگ میں پاؤں جلنے لگے تو اپنے بچے کو بھی آگ میں ڈال کے اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے۔ یہ ماں نہیں ہے، یہ وہ بندریا ہے جو اپنے بچے کو آگ میں ڈال کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اس ماں نے ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا، ان کے بے گناہ لوگ قتل ہوئے۔ انہوں نے کوشش کی انتظامیہ کو بتانے کے لیے، مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے صرف ایک چھوٹی سی، کہ اگر آپ گفتگو نہ کریں تو بہت آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر، اس لیے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، اگر کوئی اور بولے تو۔ میں عرض کرنا تھا سر،
مسٹر اسپیکر کہ ان کی ایف آئی آر تک داخل نہیں ہو رہی تھی. انتظامیہ نے کہا کہ اگر آپ نامعلوم کہیں گے تو ہم ایف آئی آر داخل کریں گے. اگر آپ کہیں گے کہ اس میں آپ جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں, حکومتی لوگ ہیں, ہم ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. مجبوراً صبح کی یہ لڑائی, شام کو انہوں نے اپنی لاشیں اٹھا کے نیشنل ہائی وے پہ رکھ دی. سر 2 دن وہ غریب لوگ تھے, وہ لوگ نہیں تھے جن کی لاشوں کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, میڈیسن لگتی ہے, برفیں ہوتی ہیں, ان کو ہوتا ہے. وہ تو بے بس اور لاچار مظلوم تھے. انہوں نے اپنی لاشیں اٹھا کے سڑک پہ رکھ دی. 3-4 گھنٹے کے بعد وہ لاشوں کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ اس میں سے جتنی بدبو آنے لگ گئی, ٹریفک رک گیا. مگر مجبوراً پھر انتظامیہ نے ایف آئی آر کاٹی, اور اس کے لیے مجبوراً ہمیں بھی, کیونکہ ہمارا حلقہ ہے, میرا ڈسٹرکٹ ہے, میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے, میرا کانسٹیٹوئنسی ہے, مجبوراً میرے بڑے بیٹے نے وہاں جا کے ان کے ساتھ دھرنا دیا روڈ پہ, تو مجبور ہو کے انتظامیہ نے ایف آئی آر کاٹی. جناب اسپیکر, آج اس واقعے کو تقریباً 100 دن ہو چکے ہیں. یہ ہے حکومت, یہ ہے محترم قدوس بزنجو صاحب کی حکومت, یہ ہے منتخب حکومت, یہ ہے ان لوگوں کی حکومت جن کو ہمارے جمعیت کے دوست بھی حمایت کرتے ہیں, نیشنل پارٹی کے لوگ بھی حمایت کرتے ہیں, باپ والے بھی کرتے ہیں, ہم پی ٹی آئی والے بھی حمایت کرتے ہیں. میں نے صرف ایک ریکویسٹ کرنی تھی, ایک عرض ان سارے دوستوں کی, کہ خدا را 100 دن ہو گئے ہیں, 9 آدمی منتخب ہیں, نامزد ہیں اس کیس کے اندر, ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے. جو مین کلپٹ تھا, جو مین ملزم تھا, اس کو 3 دفعہ گورنمنٹ نے موقع دیا کہ مختلف عدالتوں میں جا کے حفاظتی ضامن لے, اپنا ضمانت کروائے. اور تو اور یہ ریکارڈ رہے اس اسمبلی کا کہ اس کے درمیان, اس واقعے سے, قتل کے واقعے سے پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, تو وہ بڑا ملزم, مجرم, جو بھی ملزم کہتے ہیں, مجرم کہتے ہیں, ملزم جو ہے, وہ جا کے گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب سے بھی ملتا ہے, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی ملتا ہے, اور ڈی جی پی آر کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اسپیشلی اس فوٹو کو ریلیز کیا جائے. اس کے بعد صرف بات یہاں تک نہیں ہے, اس کے بعد کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبد القدوس بزنجو کے ساتھ بیٹھ کے علاقائی اور صوبائی معاملات پہ ڈسکشن کر رہا ہے. میں اس معزز ایوان کے اراکین سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بلوچستان کے لوگ نہیں تھے؟ یہ انسان نہیں تھے؟ اللہ کی مخلوق نہیں تھے؟ کیا اللہ نے خود قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی کا قتل انسانیت کا قتل ہے؟ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہاں بہت سارے عالم دین بیٹھے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خود بنایا ہے, موت بھی اس کے لیے میں نے متعین کی ہے. انسان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ دوسرے انسان کو قتل کرے, اور صرف اس کی وجوہات ایک ہے کہ ان کی 1200 ایکڑ زمین ہے جو وہ شخص ان سے بزور بازو طاقت کے ذریعے چھیننا چاہتا ہے. پہلے بھی ان کو کہا گیا کہ آپ زمین کے پیسے لیں, معاوضہ لیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں, اور یہ اپنا گاؤں, یہ زمین چھوڑ کے چلے گئے.
جب انہوں نے انکار کیا، یہاں آ کے پریس کانفرنس کی، تو ماشاءاللہ ان کو انصاف مل گیا، ان کو جسٹس مل گیا، اس کو یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ ہے ان کو انصاف مل گیا. سب نے ان کے ساتھ انصاف کیا. معزز عدالت نے بھی اس کا نوٹس لیا کہ قاتل کو گرفتار ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ معزز عدالت کے پاس ایسے چھوٹے موٹے واقعوں کی نوٹس لینے کی یا اس پہ کسی کو بلا کے سرزنش کرنے کی ٹائم کہاں ہوتا ہے. اتنے کیس، اتنے عدالتیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ججز صاحبان جو ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں. مگر میں صرف ایک بات اس معزز ایوان کے اندر پوچھنا چاہتا ہوں مسٹر اسپیکر، کہ انصاف کے لیے یہ غریب لوگ کہاں جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ آج 100 دن گزر گئے، آج 9واں دن ہے. میں ممبر پارلیمنٹ، اس ہاؤس کا ایک ادنیٰ سا ممبر 4 دن سے آپ کے دروازے پہ پڑا ہوا ہوں، ہزاروں لوگوں کے ساتھ. ایک آدمی کو جوں تک نہیں رنگی ہے، ایک آدمی نے اس کو نوٹس نہیں لیا ہے، ایک آدمی نے یہ، ہم 4 دن بولان بند رہا، ہوم منسٹر تشریف لائے کہ جی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو یہاں پہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، آپ وار نہ کریں. ہم نے ان کے کہنے پہ، ان کے حکم کے کہنے کے مطابق ہم نے وہاں سے دھرنا ختم کروایا. آج ہم اسمبلی میں آئے کہ یہاں شاید وہ بہت دور ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں اسمبلی کے دروازے پہ آ کے داد اور فریاد کریں اس معزز ہاؤس کے توسط سے کہ خدا را یہ جو 5 آدمی قتل ہوئے ہیں، 3 قتل ہوئے ہیں، 2 بھی، ان کو بھی 4 گولیاں کلاشنکوف کی لگی ہوئی ہیں، وہ بھی ابھی تک چارپائیوں میں پڑے ہوئے، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. آخر قاتل کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ یہ کتنے 60 ارب روپے کا شاید، ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے، شاید آپ میری رہنمائی کریں. لا اینڈ آرڈر کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے، آخر یہ کس لیے؟ کہاں یہ پیسے جاتے ہیں؟ کس لیے جاتے ہیں؟ آخر ایک اگر قتل ہو تو وہ کہاں جائے؟ ہم نہیں کہتے قاتلوں کو گرفتار کریں، چھوڑ دیں، کیونکہ باپ پارٹی کے وہ عہدے دار ہے، بڑا آدمی ہے، ڈرگ اسمگلر ہے. مگر یہ کوئی رستہ تو ہمیں بتا دینا. تھوڑا سا وہ بھی گیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور صرف اکیلے وہ نہیں، ہزاروں لوگ. اب چل کے دیکھیں کہ اس سردی میں رات مائنس تھی، اوپر سے برسات ہو رہی تھی، وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں آپ کے دروازے پہ، انصاف اور جسٹس مانگ رہے ہیں. ایک طرف ہائی کورٹ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ ہے. آج ان کو 10 دن ہو گئے اسٹرائک پہ، آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے، نہ قاتلوں کو گرفتار کرنے والا ہے. کیونکہ قدوس بزنجو صاحب کی حکومت اپنے بہت سارے اور فریضے انجام دے رہی ہے. بلوچستان کے ایشوز کو سالو کر رہی ہے. اس کے پاس، اس کے وزراء کے پاس، اس کی کیبنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ صرف آ کے ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان سے بات کر لیتے، یا وہ قدوس بزنجو صاحب سے بات کر لیتے کہ سر آپ بتائیں ہم کیا کریں. وہ یہ اس انتظار میں ہے کہ اس سردی، اس برسات، اس موسم، فرش، زمین، کھانے کو کچھ نہیں، یہ خود بھاگ جائیں گے. بزنجو صاحب، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن وہ دھرنے کو کنٹینیو رکھتے ہیں،
یاد رکھیں جب تک یہ پارلیمنٹ ہے اور میں ممبر ہوں روز آپ کو یاد دلاتا رہوں گا. میں اس اسمبلی میں بھی اس ایوان میں بھی آپ کو روڈوں پہ رستوں پہ ایک ایک گلی اور کوچے میں ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ کا کیا فرض ہے, کیا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور وہ آپ کو نبھانی پڑے گی. آپ کو قاتلوں کو گرفتار کرنا پڑے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیف سیکرٹری کو سمن کریں کہ 100 دن گزرنے کے باوجود 9 نامزد قاتل ہیں, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی کوئی وجوہات ہوں, اس کے کوئی ریزنز ہوں. ہم پروف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان 100 دنوں میں نامزد ملزموں کی بیٹوں کی شادیاں ہوئی ہیں, سینکڑوں لوگوں کو بلا کے ان کو دعوتیں دی گئی ہیں. نامزد ملزم ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی کی ضمانت ہو گئی ہے. سر ضمانت نہیں ہوئی ہے, عبوری ضمانت ہوئی ہے. کورٹ نے اس کی کنفرم بیل نہیں کی ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی جرات اخلاقی نہیں ہوئی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں کہ وہ عدالت میں جا کے کہتی کہ جناب یہ ہمارا ملزم ہے, اس کو ہمارے حوالے کریں. ہاں البتہ یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اندر سے پرنسپل سیکرٹری آرڈر نکالتا ہے کہ یہ کرائم برانچ کو دیا جائے. پورے بلوچستان کو علم ہے کہ یہ کرائم کنٹرول کرنے والی ایجنسی نہیں ہے, یہ کرائم پروٹیکٹیو ایجنسی ہے. جب آپ نے کسی کرمنل کو, کسی قاتل کو, کسی ڈرگ والے کو بچانا ہے تو آپ کیس وہاں شفٹ کر دیں. وہ بڑے قانونی طریقے سے مجرم کا ایسے کیس بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ چوتھے دن بری ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے ایک آدمی کو تفتیش کی ہے, شاید آج مجھے پتا پڑا ہے کہ ان کا کیس کسی ایک آدمی کا چالان بھیجا ہے. 8 آدمی ابھی تک نہ ان کی ضمانت ہوئی ہے, نہ سرنڈر ہوئے, اور نہ ان کی تحقیقات ہوئی ہے, نہ گرفتاری کے لیے ایک چھاپا لگایا گیا. مسٹر اسپیکر بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آج چلے, میں نے ایک ہمت کر لی, میں اس ایوان کے سامنے آیا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس معزز اسمبلی کے اراکین سے سوال کرتا ہوں کہ خدا را 5 انسان قتل ہوئے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, آپ اپنے ضمیر کو سے سوال کریں کہ اللہ نہ کرتا کہ کل یہی واقعہ آپ کے ہاں ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ کیا ان زوراور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس پیسے ہوں, سرمایہ ہو, تو جب اور جس غریب کو چاہے روڈ کے اوپر سڑک پہ اس کو قتل کر دے؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چیف سیکرٹری کو سمن کیے جائیں اور ایک کمیٹی بنائی جائے اور جتنی جلدی ہو سکے ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. بہت بہت شکریہ, میں آپ کا بہت احسان مند ہوں. جنرل صاحب اس میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ ریکویسٹ کی تھی اس وقت وہ جام کے مسئلہ کہہ دیتے تھے. خدا را مہربانی کر کے یہ اسپیکر تو صحیح کروا دیں, کم سے کم ہم سن تو سکے کہ ہمارے اٹارنی صاحب اب کیا فرمودات ہمیں بتاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا فیصلہ آتا ہے. ابھی ایک نیا ایک تماشا انہوں نے کر دیا ہے کہ سی این ڈبلیو کو لکھا ہے اس نے 90 کروڑ روپیہ مینٹیننس کے لیے مانگا ہے. ہمیں سر نہیں چاہیے آپ کے, یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے ٹیبلیں, یہ کرسی ہمارے لیے ٹھیک ہے, یہ قالین ٹھیک ہے, پر یہ ساؤنڈ سسٹم پچھلے میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں. کم سے کم ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے, آپ بھی ان کے بڑے سپورٹر ہیں, آپ بھی ان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو میں آپ کے توسط سے عرض کروں گا خدا کے واسطے کم سے کم ساؤنڈ سسٹم تو ٹھیک کروا دیں. یہ نہ 90 کروڑ وہ کیا کہے گی, نہ پتہ نہیں 1.5 من
तेल होगा न राधा नाचेगी, पता नहीं कौन सा वो एक मिसाल हिंदुस्तान के किसी का देते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये देख ले, ये आप ये कादर नायल वाले पर आ जाएं, ये सामने वाला जो आप जनाब स्पीकर साहब, अभी सही हो गया। जनाब स्पीकर साहब, इसमें मसला ये है कि एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है इसमें, और इसमें एक मुलजिम का बाकायदा इंटरम बेल मिल चुका है उसे, और बाकायदा और एक तक चालान भी सबमिट हो चुका है कोर्ट में, और बाकायदा उनके वारंट भी इशू हो चुके हैं। और वारंट इशू होने के बाद अगर सरदार साहब उन बंदों की निशानदेही करवाएंगे तो जाहिर बात है वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें कमेटी हम बना नहीं सकते चूँकि ऑलरेडी केस सब जुडिस कोर्ट में है। तो मेरी ये इस्तदा है कि हम इस तरह कर नहीं सकेंगे, और बाकायदा सरदार साहब अपना कोई भी बंदा भेजें हमारे पास, उनकी निशानदेही करवाएं, बिल्कुल उनको जो है गिरफ्तार करवाएंगे सर। थैंक यू। जी सर, बात यह है कि गवर्नमेंट ना उनको अरेस्ट करना चाहती है और ना वो इस मसले को ख़त्म करना चाहती है। मैंने तो ये नहीं कहा कि कमेटी बना के उनके फोर्स उनके हवाले करें, टैंके तोपे दे के जाके उनको वो गिरफ्तार करें, उनको भी हमला करें। मैंने तो कहा एक कमेटी बैठ के इस मसले को हल करे, इसको कि क्या, कब और किस दिन आखिर कातिल है, क्या गवर्नमेंट इनको छोड़ देगी? 5 कत्ल मुफ्त के हो गए कि एक इंटीरियम जो अभी तक मेरे लॉयर ने मुझे बताया है, वो उनके लॉयर ने उनको बताया है कि टेम्परेरी उसकी जमानत हुई है, परमानेंट नहीं हुई है। उसके बावजूद चले एक की हुई है, 8 आदमी तो और हैं, उनका क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, उनके अटॉर्नी ये चाहते हैं कि वो गिरफ्तार ना हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ करें, तो मैं आपके इस मौजूद हाउस से फिर मेरा यहाँ बैठने का कोई वजह नहीं बनती है। मैं एज ए प्रोटेस्ट हाउस से वॉकआउट कर रहा हूँ। स्पीकर, जैसे हमारे मोहतरम सरदार साहब ने अटॉर्नी जनरल से